نامور اینکر پرسن اور تجزیہ نگار عمران خان، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر اور نائب صدر پنجاب فیڈریشن آف پاکستان ریئلٹرز احسن ملک۔ مگر پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے جو کنسٹرکشن کے لیے جو ایک تاریخی پیکج آیا، نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی لانچ ہوا، وہ تو ایک چیز ہے، دوسرا اس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے پرابلمز بھی ہیں کیونکہ جو کنسٹرکشن کا ریوائیول ہونا ہے اس میں ان دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ جائیں گے تو تب جا کر ریزلٹس آئیں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، ہمیں جوائن کریں گے محمد احسن ملک صاحب، یہ وائس پریزیڈنٹ پنجاب ہیں پاکستان فیڈریشن آف ریئلٹرز، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ پاکستان فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بھی یہ ممبر ہیں، اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کا تجربہ بھی ہے اور مختلف ایسوسیشنز میں یہ عہدیدار بھی ہیں۔ تو احسن صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی السلام علیکم فواد صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ملک صاحب، ٹو بگن ود، جو کنسٹرکشن کے لیے جو پیکج ہے وہ تو ایک سائیڈ ہے، جو آپ لوگوں کا موقف ہے، آپ لوگوں کا میں نے ایڈ بھی دیکھا جو آپ نے مختلف اخبارات میں بھی کیا، وہاں پہ بھی آپ کی اپیل تھی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے۔ اب ریئل اسٹیٹ میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی بڑی ضرورت تھی جس میں آپ لوگوں نے بھی بڑی لابی کی، اب گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے، تو یہ جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ کتنا زیادہ گیم چینجر ثابت ہوگی؟ کی ضرورت ہے کہ ریرا بننی چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی سر ہمارے لیے بھی ضروری ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی اور کنزیومرز کے لیے بھی۔ یہ تینوں کے جو انٹرسٹ ہے ان کو واچ کرے گی اور پروٹیکٹ کرے گی تینوں کو۔ اور اس میں میری وزیر اعظم صاحب سے آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک گزارش ہے کہ کائنڈلی اس میں آپ جو ریئل اسٹیٹ کی سائیڈ ہے اس کے ریئل سٹیک ہولڈرز کو کائنڈلی ضرور آن بورڈ رکھ کے آپ اس کو ڈیزائن کیجئے گا، ان کو مشاورت لے کے، ان کے پوائنٹس لے کے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے پہلے آپ نے کنسٹرکشن پیکج دے دیا اور اس میں آپ نے ریٹ کو مائنس کر دیا اور وہ بلڈرز کے لیے آ گیا اور اس وجہ سے ابھی تک اس کی کوئی اتنی آؤٹ پٹ نہیں نکلی۔ آپ نے پھر بعد میں جب یہ ٹیکس رجیم چینج تو اس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ میں کوئی تھوڑا بہت ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلنا شروع ہوا۔ جو آپ نے کہا کہ پرابلمز بھی ہیں جو تینوں کے لیے، سب سے میجر ایشوز کیا ہیں جو کہ یہ ریرا جو ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ظاہری بات ہے ہر ایک کے ہونے چاہیے، بینکوں کا اسٹیٹ بینک ہے، SECP ہے، تو یہاں پہ بھی اس سیکٹر کو ان ریگولیٹڈ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن کون سے بڑے جو برننگ ایشوز ہیں جو یہ ایڈریس کرے گی یہ اتھارٹی آ کر؟ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی سر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹ فار کریں گے کہ جتنے بھی پاکستان میں ریئلٹرز ہیں ان کی تعداد پتہ چلے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے سروس چارجز کے اوپر، کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اس کو جو سروس چارجز ملنے ہوتے ہیں وہ کلائنٹ نہیں پے کرتے۔ سیکنڈ چیز وہ یہ کہ جو ڈیولپرز ہیں جن کے پاس سپوز کوئی بھی اینی ڈیولپر جس کے پاس زمین، لوگوں نے پیپرز میں سوسائٹیز بناتے ہیں، 100 کنال زمین ہوتی ہے، 1000 فائلز وہ سیل کر دیتے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اور کنزیومر کے لیے اس وجہ سے اچھی ہوگی کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کرے گی اور لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ آپ یہ سوسائٹی بہتر ہے، اس کا NOC کلیئر ہے، اس کی میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو لوگ بہتر طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکیں گے۔ ملک صاحب، اس کے لیے تو کہنا چاہیے کہ اس کو تو جو گزشتہ کل ہے نا تب بننی چاہیے تھی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اس پہ ASAP کام کریں، اب سارے لاز موجود ہیں، 2-2.5 سال سے ہے، تو اب یہ کیا سرکاری مشینری کا شکار ہے، کوئی اونرشپ نہیں لے رہا، وجہ کیا ہے کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سر یہ ہم نے پرپوزل بہت عرصے سے دی ہوئی ہیں، انفارچونیٹلی یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے نا اس کے بینیفیشری سب لوگ ہیں پورے تمام پاکستان میں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، بٹ اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ آگے نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہماری فیڈریشن، ہماری ایسوسییشن نے اس چیز کو پرسو کر رہی ہے اور الحمدللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دفعہ یہ بالکل بنے گی اور ہماری مشاورت کے ساتھ بنے گی اور لوگوں کو تحفظ ملے گا، ریئلٹرز کو تحفظ ملے گا، اور جو لوگ بالکل بھی مطلب لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی روکا جائے، بلکہ اس میں تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور ایشو بھی جو آپ لوگوں کا ریئل اسٹیٹ کی آپ لوگوں نے جو اخبار میں ایڈ بھی دیا تھا اس میں DC ریٹ کے حوالے سے آیا، کیونکہ بجٹ میں جو FBR ویلیوز ہیں وہ تو سیم ہے، اب کووڈ بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ اچانک کیوں DC ریٹس بڑھ گئے ہیں کہ وہاں پہ جو
پر مرلہ اور پر کنال جو ریٹس تھے ڈی سی ریٹس سرکاری ریٹس وہ بڑھ گئے ہیں. اس سے آپ لوگوں کو نقصان کیا ہوا؟ اس کے بڑھنے کی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ فواد بھائی ویری انفارچونیٹ پرائم منسٹر صاحب نے ہماری تجویز کو دیکھا. اس کے بعد چیئر پرسن تھی اس وقت نوشین جاوید امجد صاحبہ, انہوں نے ہماری اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اس سال پورے پاکستان میں ایف بی آر ایویلیوشن ٹیبل کو ریز نہیں کیا جائے گا, لیکن پنجاب گورنمنٹ ایس ایم بی آر اور ڈپٹی کلیکٹر ریونیوز جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں اویلیبل ہیں جو بھی تھے ان لوگوں نے انسٹرکشن پنجاب سے آئیں ایس ایم بی آر کی طرف سے, اور تمام اضلاع میں 10% سے لے کے اپ ٹو 100% تک انہوں نے اضافے کر دیے کہ آپ کو اس دفعہ یہ نہیں کرنا چاہیے ڈیو ٹو کووڈ, آپ اس اضافے کو فوری طور پہ واپس لیں, اور جو انوملیز ہیں جو کہ پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہی ہیں وہ کوئی بھی ڈپٹی کلیکٹر اپنی غلطی سدھارنے کو تیار نہیں ہے, وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک مسٹیک ہے, یہ انوملی بن گئی ہے. جو کہ آپ نے اخبار میں ایڈ میں بھی دیکھا ہوگا, ہمارا ایک سیکٹر ہے ڈی ایچ اے ویلی, اس کا بازار کا ریٹ سر ₹1,00,000 مرلہ ہے, جس کو پنجاب گورنمنٹ نے, ایس ایم بی آر نے, ڈپٹی کلیکٹر ریول پنڈی نے ₹5.5 لاکھ مرلہ کر دیا ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کا تو جو نقصان ہونا تھا ہوا ہوگا, جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے ریونیو کو نقصان ہے اس کا ازالہ شاید پتہ نہیں کیسے یہ کر پائیں گے ڈپٹی کلیکٹر ریونیو. یہی سیم چیز چکوال کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ ایک موضع مرید ہے, اس کے اندر وہاں پہ اس وقت میکسیمم ₹10,000 کنال مرلے کا ریٹ ہے, جس کا ڈپٹی کلیکٹر چکوال نے ₹1,00,000 مرلہ کر دیا ریٹ. Nobody can ask them. کوئی آپ پٹواری تحصیلدار کے پاس چلے جائیں, آپ رپورٹ بنوانے جائیں, وہ کہتے ہیں جی ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے. یہ ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے تھرو سی ایم پنجاب صاحب سے کہ کائنڈلی اس میٹر کو دیکھیں, اس ایشو کو ریزالو کروائیں. آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے 50 لاکھ گھروں کا, لوگوں کی ٹرانزیکشن ہوں گی اور لوگ پراپرٹی بائی کریں گے تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کر پائیں گے. بہت شکریہ آپ کا احسن ملک صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. احسن ملک وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے. گفتگو ہو رہی تھی جو ریرا ہے, جو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کا قیام ناگزیر ہے. اب جب پاکستان اتنا جب کنسٹرکشن سیکٹر میں جا رہا ہے تو ریئل اسٹیٹ کو بھی ساتھ لے کر جائے. ڈی سی ریٹ کا بھی انہوں نے اپنے ایشو کی بات کی. یہ سارے ایشوز ریزالو ہونے چاہیے تاکہ معاملہ تیزی سے آگے بڑھے. آج کے انسائٹ پہ اتنا ہی. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.